بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 46 ہے۔ آج اس میں ہم اسم ظاہر اور اسم ضمیر کے استعمال کی مزید پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو۔ دیکھیں، ترجمہ ہم نے کرنا ہے اس نے مدد کی، نصرہ پہلا صیغہ استعمال ہو جائے گا۔ اس نے اس کی مدد کی، اب اس میں مفعول بھی لانا ہے، نصرہ، اس نے حامد کی مدد کی۔ اب فاعل تو اس میں مستتر ہے، لیکن حامد جو ہے جو مفعول ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، تو نصرہ حامدن، حامد نے اس کی مدد کی۔ اب الٹ ہو گیا معاملہ، تو نصرہ حامدن۔ اچھا جی، لڑکے نے لڑکے کی مدد کی، نصر الولد الولدا، اس کے لڑکے نے اس کے لڑکے کی مدد کی، نصرہ ولدہ ولدہ، یہ پہلا ولد جو ہے یہ فاعل ہے، دوسرا ولد مفعول بہ ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، پھر یہ مضاف الیہ۔ اس نے تم سب مؤنث کی مدد کی، نصرہ کنہ، ان سب مؤنث نے ان سب مؤنث کی مدد کی، نصرنہن، یعنی یہ نصرنا یہ صیغہ ہے، ان سب مؤنث نے کس کی مدد کی؟ ہنہ، ان کی۔ آگے چلتے ہیں، حامد نے میری مدد کی، نصرنی حامدن، میں نے حامد کی مدد کی، نصرت حامدن۔ ان کو غور سے آپ دیکھیں تو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حامد کے بڑے لڑکے نے زید کے چھوٹے لڑکے کی مدد کی، نصرہ ولد حامد الکبیر ولد زید الصغیرہ، زید کے ماموں کے بیٹے نے حامد کے چچا کی بیٹی کی مدد کی۔ اس میں مضاف مضاف الیہ کی بھی چین آ رہی ہیں۔ نصر ابن خال زید بنت امی حامد، ہم نے زید کے ماموں کے بیٹے کی مدد کی، نصرنا ابن خال زید، ذہین طالب علم نے محنتی طالب علم کی مدد کی، نصرت طالب الذکی الطالب المجتہدہ۔ اس میں مختلف سینیریوز لیے گئے ہیں، کہیں پہ اسم ظاہر ہے، کہیں پہ فاعل ظاہر ہے، کہیں پر مفعول ظاہر ہے، کہیں پہ متصل ہے، اس طرح سے، اور کہیں مضاف مضاف الیہ کی چین ہے، تاکہ آپ کا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے۔ عربی میں ترجمہ کریں، مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ اب اس میں نا ترجمے میں آسانی کے لیے جملے کی ترتیب کو عربی اسلوب کے مطابق ترتیب بدل دیں، یعنی پہلے فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول لے کر آئیں۔ تو ذبح کیا یہ فعل ہے، اس طرح اس کو چینج کر دیں۔ کس نے ذبح کیا؟ مسلمانوں نے، تو یہ فاعل ہے۔ کس کو ذبح کیا؟ گائے کو، تو یہ مفعول ہے۔ تو یہ ترتیب اس طرح سے ہو گئی جو اوپر ہم نے بتائی ہے۔ اور کھایا فعل ہے، اس کا فاعل جو ہے ضمیر کی صورت میں ہے، اس کا گوشت یہاں پہ مفعول آ گیا۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ ذبح کیا، ذبیحہ، کس نے ذبح کیا؟ مسلمانوں نے، المسلمون، فاعل آ گیا۔ کس کو ذبح کیا؟ گائے کو، البقرۃ، اور کھایا، وَأَكَلُوا۔ اچھا، یہ دوسرا فعل آیا ہے، پہلا فعل تو جو ہے واحد تھا، دوسرا فعل آیا ہے، تو یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو
پہلا فاعل تھا اس کی مطابقت سے آئے گا. مسلمون جمع ہے تو یہاں بھی یہ فاعل اب یہاں پر جمع آیا ہے اکلو. اس کا گوشت لحمہا. تو اس طرح سے جو ہے یہ آسانی سے اس کا ترجمہ ہو گیا اور بات بھی پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی. دو چور گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے مال چرایا. اسی طرح سے کر لیں آپ. دخل السارقان، دو چور داخل ہوئے، فی البیت گھر میں، ہوا اور چرایا. اب یہ دو چور تھے تو یہاں پھر سرقہ آئے گا، سرق المالا، مال کو. عربی میں ترجمہ کریں. اللہ نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا. باس اللہ موسیٰ الی فرعون. اس میں فاعل مفعول دونوں اسم ظاہر ہیں. یہ لفظ الجلالہ اللہ جو ہے یہ فاعل ہے اور موسیٰ مفعول ہے، یہ دونوں اسم ظاہر ہیں. اس نے اس کو فرعون کی طرف بھیجا. باسہ الی فرعون. یہاں پہ فاعل مفعول دونوں اسم ضمیر ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ مستتر ہے ہوا کی صورت میں، اور یہ ہو مفعول ہے، ہوا جو ہے فاعل ہے. اللہ نے اس کو فرعون کی طرف بھیجا. باسہ اللہ الی الفرعون، الی فرعون. فاعل جو ہے اسم ظاہر ہے لفظ الجلالہ اللہ، اور مفعول اسم ضمیر ہے. یہ دیکھیں ہو. اس نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا. باسا موسیٰ الی فرعون. یہ باسا میں جو ہے ہوا جو ہے پوشیدہ ہے، تو فاعل جو ہے اسم ضمیر ہے اور مفعول اسم ظاہر ہے. امید ہے اس سے آپ کا کنسیپٹ کافی کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کی پریکٹس کریں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، کیونکہ بعض دفعہ ترجمے میں جو ہے یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے ضمیر کی اور اسم ظاہر کی اور ضمیر متصل کی. تو اس کی پریکٹس سے جو ہے پھر آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی انشاءاللہ. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.